السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کی تعطیلات کے بعد پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نقطہ نظر میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے موضوعات۔ خادم اعظم عبدالستار عیدی کی رحلت، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لفظ چھوٹے پڑ گئے۔ طالبان کو سب سے زیادہ خوف کس شخص کا ہے؟ سنیے علی حیدر گیلانی کی زبانی۔ علی حیدر گیلانی کی آرمی چیف سے ملاقات۔ آرمی چیف کو بتایا کہ طالبان کو سب سے زیادہ خوف آپ سے ہے۔ آرمی چیف کی تصویر والے بینرز ایک بار پھر شاہراہوں پر آویزاں۔ یہ بینرز کون لگا رہا ہے؟ جانیے آج کے نقطہ نظر میں۔ وزیر اعظم کی 48 روز بعد وطن واپسی۔ ٹی او آرز پر مفاہمت کی ایک اور کوشش کی ہدایت۔ کیا ٹی او آرز پر مفاہمت کی حکومتی کوشش کامیاب ہو سکے گی، یا بلاول اپنے نئے انکل کے ساتھ کنٹینرز پر دکھائی دیں گے؟ مقبوضہ کشمیر میں برہان ربانی کی شہادت کے بعد بھارتی ریاستی دہشت گردی انتہا پر۔ 25 افراد شہید، 450 زخمی۔ وادی میں تیسرے روز بھی کرفیو۔ حریت رہنماؤں نے 13 جولائی تک وادی میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آج کے نقطہ نظر کا آغاز سب سے پہلے ہم کریں گے عبدالستار عیدی صاحب کی رحلت سے، جنہیں شامی صاحب یقیناً خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو لفظ ہیں وہ بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں، ان کا قد بھی چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ لکھا آ رہا ہے کہ 1928 میں پیدا ہوئے، آگے ان کی تاریخ وفات لکھی جا رہی ہے، لیکن میرا خیال اگر یوں کہا جائے کہ 1928 فار ایور تو یہ مناسب ہوگا، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں اس طرف آتا ہوں، رمضان المبارک جی اور عید الفطر دونوں کے چاند ایک دن دیکھے گئے پاکستان میں، بڑے عرصے کے بعد۔ عید جو ہے اکٹھے منائی گئی، رمضان کا آغاز اکٹھے ہوا، اور ایک اس بات نے قوم کے اندر ایک یکجہتی کی فضا قائم کی، ایک نیا جذبہ دیا اس کو، اور ایک جو علماء کرام ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے لوگ ہیں اور ذمہ داران ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں اس بات پر۔ اور اس کے بعد آئیے اب عیدی صاحب پر۔ دیکھیں، دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ حقیقت احسان دانش نے کہا ہے کہ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی۔ بلا شبہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو باقی اور کون یہاں رہ سکتا ہے؟ ٹھیک۔ تو عبدالستار عیدی جو ہیں، ان کے جانے کا ہمیں بہت صدمہ ہے۔ ایک ان کی بڑی برکت تھی، ان کی شخصیت ایک باعث رحمت تھی، لیکن کم و بیش 88 سال انہوں نے اس دنیا میں گزارے، اور ایک ایک لمحے کا بھرپور استعمال کیا، اور ایک بڑی مطمئن اور کامیاب زندگی گزار کر یہاں سے رخصت ہوئے، اور وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مرد مومن کا نشان یہ ہے کہ جب موت آتی ہے اس کو تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو مسکراتے ہوئے اطمینان کے ساتھ رخصت ہوئے۔ پوری زندگی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی،
मजहब रंग नस्ल से आज़ाद होकर सर तासुब से आज़ाद होकर उन्होंने खिदमत की लोगों की, बीवाओं की, यतीमों की, बेसहारा बच्चों की, ऐसे छोटे बच्चों की जिनके वालिदैन उनको ओन नहीं कर सकते, जिनका गले घोंट देते थे, जिनको कूड़े में फेंक देते थे, उनके लिए झूले रखवा दिए, उनके पर उनको एक एहसास दिलाया। बेगुनाह और मासूम बच्चे जो थे, जो गुनाह तो उनके वालिदैन से कमिट हुआ, वो तो उनसे उनका तो नहीं ना। तो उन्होंने एक हर शख्स को, बीमारों को सहारा दिया, औरतों को, बेवाओं को, हत्ता के जो जानवर हैं जानवरों उनके लिए भी एक छोटा सा उन्होंने हॉस्पिटल बना पूरी रखा दुनिया था। में एम्बुलेंस सर्विस, सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, सबसे बड़ा नेटवर्क, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस कायम की और एक मिसाल कायम कर दी और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। आप देखें, और 22-23-2400 रुपए से अपनी आगाज किया सफर का, और उसके बाद फिर लोग जो हैं उन पर एतमाद करते गए और वो उनके एतमाद पे पूरा उतरते गए और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन पर निछावर कर दिया। कि जिस दिन वो खुद इस दुनिया से रुखसत हुए, उस दिन भी वो जो एम्बुलेंस सर्विस है वो फाल रही, वो रुकी नहीं, और उनके दफ्तर में काम होता, दफातर में काम होता रहा। लेकिन तो ईदी साहब जो हैं वो इंसानियत के खादिम थे और पूरी इंसानियत ने उनका मातम किया। और पाकिस्तान देखिए, उस पूरे एजाज के साथ उनको दफन किया गया, फौजी एजाज के साथ और कौमी एजाज के साथ। और सदर मुमलकत, तीनों सरबरा मुसल्लह अफवाज के, वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, तमाम लोग मौजूद थे। और अभी जो तमाम हमारे अकाबर जनाजे में नहीं पहुंच सके, जाकर उनको और एक मैं देखा सोशल मीडिया में कहा गया कि एक कायदे आजम और जनरल ज़िया-उल-हक के बाद जो तीसरा बड़ा जिन्हें सरकारी तौर पर, देखिए कायदे आजम गवर्नर जनरल थे, ठीक, उनकी हैसियत एक सरकारी भी थी, बिल्कुल ठीक, अगरचे के उनकी अवामी हैसियत, उनकी समाजी हैसियत, उनकी सियासी कोई पैरेलल नहीं है, कोई शख्स उनके मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता। जनरल ज़िया-उल-हक से रुखसत हुए सदर पाकिस्तान थे, उनकी भी एक सरकारी हैसियत थी। लेकिन ये जो थे ये तो सिविलियन थे, आम आदमी, इनकी कोई सरकारी जो हुकूमत थी बिल्कुल ठीक, वो दिलों पे थी। और पूरी कौम ने इनको खराज अकीदत पेश किया। देखिए, इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात पर बहुत जोर दिया, लोगों को मुखातिब, या अय्युहन्नास, आखिरी जो सूरा है कुरान की, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी कह दीजिए कि सारे लोगों का रब एक है, पूरे लोगों को मुखातिब किया और इंसानियत को मुखातिब किया बार बार अल्लाह ताला ने। और देखिए, अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, हवा, रोशनी, चांदनी, जमीन, मिट्टी, समंदर, दरिया, ये सब लोगों के लिए खुले हुए हैं, कोई तखसीस नहीं है किसी की, बिल्कुल सबके लिए, सबकी रहमतें, उसकी नेमतें सब पर हैं। तो अल्लाह की सुन्नत जो है, उसका तकाजा है कि हमारी सारी नेमतें जो है सब लोगों पर हों। और अब्दुस्तार ईदी जो हैं इस लिहाज से मुमताज तर शख्सियत थे और उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को जोड़ा। और वो कहते थे कि दुनिया के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक 5 अरकान हैं इस्लाम के, ठीक है ना जी, कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। छठा रुकन है उनके नज़दीक, वो है खिदमत, इंसानियत की खिदमत। और ये खिदमत वो चीज़ है, ये खुद हाली ने कहा ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो बया। तो ये उसकी एक मिसाल थे। यहाँ से रुखसत हुए हैं, अगरचे कि ये उनका जो जनाजा हुआ तो सरकारी एहतमाम में था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और दूसरे लोग, उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और इसलिए वहाँ ये भी शिकायत पैदा हुई। वही मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, बल्कि रास्ते रोक दिए गए। हाँ, कि आप देखें, तस्वीर भी हम दिखाते हैं स्टिल करके, कि वो जो नमाज जनाजा थी उसके मुख्तलिफ सफ़ों में फासला छोड़ा गैप था। और हत्ता कि रमज़ान चीपा साहब को मैंने ये सुना, वो कह रहे थे कि जनाब मुझे 3 बार नेशनल स्टेडियम को चक्कर काटना पड़ा, मुझे अंदर दाखिल होने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और कई ऐसे लोग थे जो उस नमाज जनाजा में शरीक होना चाह रहे थे, हजारों अफराद ऐसे थे जी हाँ, जो जा नहीं सके सिक्योरिटी की वजह से। इस पर मैं चाहूंगा कि आप कुछ रोशनी डालें। तो ये भी जो है, जो लोग इसका इंतजाम कर रहे थे, इंतजामिया के लोगों को भी, मुसल्लह अफवाज के लोगों को भी उनके से पूछगिछ करनी चाहिए। और आप देखिए, जो अव्वलीन सफ़ें थी
اور آخری صفحے جو تھی ان میں گیپ ہے بہت ان میں ایک فاصلہ چھوڑا گیا. حالانکہ اس فاصلے کو آپ پاٹ سکتے تھے اگر وہاں بھی سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہو جاتے پولیس کے فوج کے درمیان میں, تاکہ صفوں میں فاصلہ نہ ہوتا. وہ جو کہہ رہے اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ جو نماز کی سپرٹ ہے وہ قائم رہتی ہے نا, مساوات کی, وہ قائم رہنا چاہیے تھا. اور اگر یہ ممکن نہیں تھا, حالات بہت ہیں, دہشت گردی کا معاملہ اپنی جگہ ہے اور سیکورٹی بھی اپنی جگہ ہونی چاہیے تھی, تو پھر مناسب ہوتا کہ ایک نماز جنازہ ان کی جو تھی وہ اکابرین پڑھ لیتے اور دوسری نماز جنازہ جو تھی عام آدمی جو تھے ان کے لیے کھول دیا جاتا گراؤنڈ کو. ایک اور سوال کہ 68 سالوں میں ایک عیدی ہمیں نصیب ہوئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو مشعل ہے اس سے کوئی اور شمع بھی روشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت ان کا ادارہ موجود ہے, ان کے بچے موجود ہیں, تب کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ وہ یہ ادارہ چلتا رہے. اور اب ویسے آپ دیکھیے, آپ یہ 68 سالوں میں نہیں, یہ کئی سالوں میں یہ لوگ نصیب ہوتے ہیں بڑی مشکل سے. دیکھیے جو خادم ہے مدر ٹریسیا جو روز پیدا ہوتی, گاندھی جی روز پیدا ہوتے, قائد اعظم کو روز پیدا ہوتے ہیں, چیئرمین ماؤ زیدونگ کوئی روز پیدا ہوتے ہیں, کوئی جارج واشنگٹن ہر روز پیدا ہو جاتے گلی میں. تو اسی لیے کہا نا بڑی بڑے مشکل لوگ ہیں, ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بڑے لوگ ہیں جو عہد ساز لوگ ہیں. ہم یہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل, بالکل ٹھیک. ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. بالکل جب جو نئی طرح ڈالنے والے ہیں وہ لوگ روز پیدا نہیں ہوتے, لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ برسوں محسوس کیے جاتے ہیں. تو چونکہ ہمارا چھٹی تھی شامی صاحب رمضان شریف میں, تو جو امجد صابری صاحب ہیں قوال, وہ بھی امجد صابری صاحب بھی دیکھیے ان کو تو شہید کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اب تو خبر یہ ہے کہ شاید ان کے قاتلوں کا سراغ مل گیا ہے, لیکن وہ بھی ایک پاکستان کی علامت تھے, ایک محبت کی, اخوت کی, اور ان کی آواز جو تھی وہ بھی ایسے گونجتی تھی, ایک اخوت کی آواز تھی, اور وہ بڑا صدمہ ہوا ہمیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے. اور بہرحال ان کو بھی الوداع کہا قوم نے, پورے اس کے ساتھ جذبے کے ساتھ حکومت نے بھی ان کا اہتمام کیا اور ان کے بچوں کا اکرام کیا. تو یہ بھی ایک ہمارا جو معاشرہ ہے اس نے اپنے خادموں کو الوداع کہتے ہوئے ان کی پوری قدر و منزلت کی ہے. اس کی بھی ہمیں اپنی قوم کو تھپکی دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت آن پہنچا ایک بریک کا, واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے ان بینرز کا جو کہ سڑکوں پر شاہراہوں پر ایک بار پھر سے آویزاں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور ساتھ میں سید علی حیدر گیلانی کی جو ملاقات ہوئی آرمی چیف سے, اس کا ذکر بھی ہوگا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. شاہم صاحب, آج جو علی حیدر گیلانی صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے, 2 ماہ پہلے بازیاب بھی ہوئے, ان کی اپنے والد صاحب کے ہمراہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے آج آرمی چیف صاحب کو یہ بھی بتایا کہ طالبان جو ہیں وہ کس شخص سے سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. تو کیوں نہ ان سے پوچھ لی جائے کہ کیا ٹویٹ کیا. ہاں, ٹویٹ بھی کیا انہوں نے, ملاقات کا بھی ذکر بھی کیا. تو السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ غیظر, یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات کہاں ہوئی راحیل شریف صاحب سے؟ جی ان کے آفس میں, جی ایس کیو, ان کے آفس میں. کتنی دیر جاری رہی؟ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ. جی تو آپ نے ان کو کیا بتایا ہے اپنے یعنی اس قید کے بارے میں, اور یہ بھی آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان سے خوفزدہ ہیں ان کے نام سے, تو کیا کچھ تفصیل بتائیں گے آپ؟ جی جو بھی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا, اگر وہ اسٹرانگ ہو تو اس کے ساتھ پوری جو سارا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا وہ بھی مضبوط رہتا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ رہ کے طالبان کے ساتھ یہ محسوس کیا, اور القاعدہ کے ساتھ بھی یہ محسوس کیا کہ راحیل شریف صاحب کی جو شخصیت ہے نا, ان سے وہ ان کو بہت خوف زدہ تھے. تو اس کی وجہ سے پوری فوج سے بھی, فوج کا جو تھریٹ ان کو فیل جیسے وہ کافی زیادہ تھا. اور ایک واقعہ میں نے جنرل صاحب سے بھی ذکر کیا, وہ ایسے تھا کہ 23 مارچ کی پریڈ ہو رہی تھی اسلام آباد میں, تو میرے پاس ریڈیو سیٹ تھا, تو میں ریڈیو سیٹ پہ وہ سارا سن رہا تھا. تو ایسے ہوا کہ وہاں سے کوئی پیراشوٹ سے نا کوئی جوانوں نے وہ کیا, پیراشوٹ ڈائیو کیا جہاز سے.
تو میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے طالبان, ان کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ جو فوجی ہے نا وہ پیراشوٹ سے اسلام آباد میں چھلانگ مار رہے ہیں, یہ پیراشوٹ سے. تو ان کو لگا کہ میں شاید کہہ رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے وہ کر دیا ہے, پیراشوٹ سے اسکائی ڈائیو کی ہے. تو انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا, تھوڑی دیر بعد میں پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ جنرل راحیل شریف نے پیراشوٹ سے مار دی. تو اس کی وجہ سے وہ سارا خوف پھیل گیا. وہ لوگ آپس میں کہنے لگ گئے طالبان کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھر چوال اور دتا خیل اس علاقے میں وہ ڈائیو نہ کر لیں, پیراشوٹ ڈائیو. تو یہ واقعہ ہوا تھا. انہوں نے لائٹر نوٹ میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ وہ آپ سے بہت خوف زدہ ہے. جی, یعنی ان کی جو ہیبت ہے وہ ان گروپس پر مکمل طور پر حاوی ہے. جی, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, بالکل سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بالکل. اور دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بھی ہیبت طاری ہو گئی. کس کی ہیبت؟ جنرل راحیل شریف کی. نہیں, ہماری فوج ہے, مجھے کس بات کی ہیبت آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے کوئی ہیبت آ رہی ہے, مجھے تو بلکہ فخر ہے ان پہ. اور ایک اور واقعہ میں سناؤں کہ میرے سے القاعدہ والے نے پوچھا جی آپ کو ڈرون کے بارے میں کیا پتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو ڈرون کے بارے میں پتہ نہیں, ہمارے پاس تو ڈرون کی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے. تو اس نے مجھے بڑا ہنس کے کہا کہ ہاں اگر آپ کے پاس ڈرون ہوتا تو آپ بنا نہ لیتے, اگر آپ کو اتنا پتا ہو ڈرون کا تو آپ تو بنا لیتے ڈرون. تو میں خاموش رہا. ایک ہفتے بعد میں نے ریڈیو پہ سنا کہ پاکستان نے ڈرون بنا لیا, پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا اور انہوں نے پورے وزیرستان کے اوپر وہ ڈرون چلایا. تو پھر وہ بندہ دوبارہ آیا, میں نے کہا دیکھا بنا نہیں لیا ہم نے ڈرون. ٹھیک ہے. علی حیدر گیلانی صاحب بہت شکریہ. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی ہیبت تھی, تو آرمی چیف خود بھی پیراشوٹنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے ہمارے ایئر کاموڈور جو ہیں وہ کسی بھی جو ایئر فلائنگ پاسٹ ہوتا ہے اس میں وہ لیڈ کرتے ہیں طیارے میں بیٹھ کے, روایت رہی ہے. آرمی چیف کا تو یہ مقام نہیں ہے, وہ بھی پیراشوٹنگ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں, ان کو بیچ لگا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کیریئر میں پیراشوٹنگ کی ہے. ہمارا لیکن وہ تو کیریئر میں تو بہت کچھ کرتا ہے آدمی, ٹریننگ لیتا ہے. ہاں, تو خاصی دلچسپ واقعہ جو علی گیلانی صاحب نے سنایا ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ ان پر ہیبت آ رہی تھی آرمی چیف صاحب کی. جنرل راحیل شریف جو ہیں اب گفتگوؤں کا, تبصروں کا موضوع ہیں. ہمارے کئی کالم نگار بھائی ہیں, اخبار نویس ہیں, وہ طرح طرح کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, اپنے ویب سائٹس پہ کچھ میسج دے رہے ہیں. کچھ پیشین گوئیاں تو پرانی بھی ہو چکی ہیں کیونکہ جولائی تو آن پہنچا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب, اور یہ بات تو یعنی کھلے بندوں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بس ٹیک اوور ہونے والا ہے, ٹیک اوور ہو جانا چاہیے. اور ایک تو بھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بھی لگا ہوا چل رہا ہے, بینرز کی جو گفتگو ہے, اور ایک بینر بھی لگے ہیں. وہ میں آپ کو اس لیے یہاں پہ قطع کلامی چاہوں گا کہ وہ تفصیلی موضوع ہے, اس پہ خاصی تفصیل درکار ہے, تو وہ ایک بریک کے بعد اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ناظرین, یہ بینرز کا کیا معاملہ ہے پہلے بھی آپ نے دیکھے, اور اب ایک بار پھر سے یہ بینرز دوبارہ سے آویز ہیں, ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, یہ کچھ 4-5 ماہ پہلے بھی کچھ بینرز ہمیں مختلف شاہراہوں پر دکھائی دیے جس میں کہا گیا خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو, اور اب پھر سے وہی بینرز ہے لیکن عبارت مختلف ہے. اب کی بار عبارت لکھی ہے جانے کی باتیں ہوئیں پرانی, خدا کے لیے اب آ جاؤ. اور یہ معذرت میں بات ذرا پوری کر لوں کہ وہ جملے جو ہیں یہ لکھے جا رہے ہیں بینرز کے اوپر. ایک موو آن پاکستان نامی تنظیم ہے جو 2013 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاں. ان کا بنیادی فوکس جو میں نے پڑھا جا کے وہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہے, لیکن یہ مطالبہ کس سے اور کیا کر رہے ہیں یہ تو مجھے سمجھا دیجیے اور دیکھنے والوں کو بھی. دیکھیے, ایک پہلی بات تو سنیں کہ جب آرمی چیف کی طرف سے یہ بات آئی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, جی ہاں, ہمارے جنرل عاصم باجوہ صاحب نے ٹویٹ کیا, تو اس وقت تو پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب آپ اس طرح کا اعلان نہ کریں, اسے واپس لے لیں, تو اس کا تو جواب اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ آ جائیں, یعنی ٹیک اوور کر لیں. ہاں, خدا کے لیے اب آ جاؤ. ہمارے کئی بھائی بند جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں, اپنے ویب سائٹس کے اوپر پیشگوئیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو صاحب ہیں میاں کامران یہ اس پارٹی کے صدر ہیں, ایک اخبار بھی نکالتے ہیں فیصل آباد سے, تعلیمی ادارے بھی چلاتے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, اور بزنس بھی کرتے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں. جی, یہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جی میاں کامران صاحب. وعلیکم السلام. جی ہاں, محمد کامران صاحب.
آپ یہ بتائیے، اچھا صرف یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بینر چھپوائے ہیں اور پوسٹر لگوائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہی ہے جناب، اور جو جی مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک دستور بھی ہے، اس کے تحت نظام چلتا ہے، اور اس طرح کا مطالبہ جو ہے وہ دستور کے خلاف ہے؟ دستور سر اگر پاکستانی قوم کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے ہے تو پھر سر آنکھوں پہ، یہ دستور اگر یہاں پہ خون ریزی کرنے کے لیے ہے تو بھی سر آنکھوں پہ، یہ دستور اگر یہاں پہ راہ کے ایجنٹوں کو پنپنے کے لیے ہے تو بھی سر آنکھوں پہ، یہ دستور اگر ہمارے معاشی استحصال کے لیے ہے تو بھی سر آنکھوں پہ۔ اس دستور نے کیا بینیفٹ ابھی تک دیا؟ نہیں، اس دستور کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دستور کے جو بھی بہتری ہو رہی ہے، پاکستان کی مسلح افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور حکومت کے احکامات کے تابع، اور اس دستور میں ایک دفعہ 6 ہے جس میں جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف جس کا مقدمہ قائم ہوا ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سارے اندازے لگا کے ہی ہم نے یہ مطلب آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں جی، بالکل تیار ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کو بچانے کے لیے دفعہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے کامران صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شامی صاحب، دیکھیے یہ بچانا ہوگا یا الجھانا ہوگا؟ ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایک قانون کے تحت ٹھہریے کامران صاحب، ٹھہریے گا ایک ہمارے ساتھ شامی صاحب، اسی دستور کے ساتھ کے سہارے کی وجہ سے موو آن نامی پارٹی رجسٹرڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسی دستور کی وجہ سے جناب آپریشن ضرب عزم بھی ہو رہا ہے اور کامیابی سے وہ سر انجام تک پہنچ رہا ہے، اور آپ کو آزادی اظہار رائے کی جو وہ فریڈم ہے وہ بھی ہے جس کو آپ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اسی دستور کی وجہ سے۔ نہیں، اب آپ نے پارٹی رجسٹر کیوں کرائی ہے پھر الیکشن کمیشن میں؟ اگر اس کا قانون کا، اگر آپ نے قانون کی پیروی نہیں کرنی، اگر آپ نے دستور کی کوئی دفعہ کی پیروی، قانون اپنی جگہ کے اوپر، اس کا احترام اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو اس وقت معاشی طور پہ اور ویسے اگر آپ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں چاہیے جو پاناما لیڈر سے رنگی ہو، جو ماڈل ٹاؤن کے خون سے رنگی ہو، جو پاکستانی جی آپ کریں بات۔ چلیں بہت بہت شکریہ کامران صاحب، لیکن یہ حق تو اس جماعت کو حاصل ہے نا مطالبات کرنے کا یا تجویز دینے کا جس کی کوئی ریپرزنٹیشن بھی ہو ووٹ کی قوت کی وجہ سے، اور میرا خیال 2013 سے اب رجسٹرڈ اینڈ جلسے جلوس بھی کیے ہیں لیکن کوئی آپ کی نمائندگی عوامی سطح پر موجود نہیں ہے۔ آرمی جو ہے بلا شبہ پاکستان کا سب سے بہتر ادارہ اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے۔ دوست ہیں، نوجوان ہیں، کوئی خون بھی گرم ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے خون کا کوئی اس کو اعتدال میں رکھیں اور اپنا کردار ادا کریں اپنے سسٹم کے تحت، قانون کے تابع، اور کوئی ایسی صورتحال اپنے لیے پیدا نہ کریں جو ناخوشگوار ہو۔ دیکھیں نا، تعلیم ان کا مقصد تعلیمی ادارے ہیں تو اس کے ذریعے آگے پیغام ان کا پتہ چل گیا کہ وہ حقیقی وجود ان کا ہے، ٹھیک، یعنی اس طرح کے جو جذبات جو ہیں وہ پالنے والے جو موجود ہیں، اور ملاقات بھی ہو گئی ان سے۔ میں اسی موضوع سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی ایک جملہ ہے چانڈیو صاحب کی گفتگو میں کچھ وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ گئے تھے کراچی وہ عیدی صاحب کے ہاں، دیکھیے جی چانڈیو صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو ہم سب نے ان کی اس کو بھی سلام پیش کیا کہ یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے اتنے بڑے منصب سے والنٹریلی ریٹائر کرنا، لیکن دن آگے پڑے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ابھی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، لیکن ہم راحیل شریف صاحب کی، جنرل صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان پاکٹ یونین سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کی عزت کے ناموس کے دشمن ہیں۔ یہ ایوب خان کے لیے بھی ایسا کہتے تھے، مشرف کے لیے بھی کہتے تھے، ضیاء حمایت تحریک بھی بنائی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ جنرل صاحب آپ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے آپ کے لیے لوگوں کے دل میں، جو بھی فیصلہ کریں اس اپنے وجود کے، اپنے اصولوں کے، اپنے نام کے تقدس کو دیکھ کے کریں گے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ ثنا خان جو ہیں وہ سب کے ثنا خان میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شامی صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب کو سنا آپ نے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے یعنی کچھ کہتے رہ بھی گئے، وہ کچھ کہہ بھی گئے، مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تعریف و توصیف تو ہونی چاہیے۔ جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کی عزت اب ہماری عزت ہے، انہوں نے، ان کا نام تاریخ میں روشن رہے گا۔ اور اگر دیکھیے اگر انہی کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا نا کہ مجھے توثیق قبول نہیں ہے، لیکن اگر ان کی خدمات کی ضرورت محسوس کرتی ہے حکومت
اور اگر ہمارے سیاسی رہنما تو ان سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ کنٹینیو کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کو بہت بڑا ہنگامہ اٹھایا جائے یا کوئی یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو 48 روز بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وطن واپس پہنچے اور اب ان کی طبیعت بھی اور صحت بھی کچھ بہتر تھی. آتی انہوں نے جو سیاسی سرگرمی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا. اسحاق ڈار صاحب کو آج انہوں نے ایک ٹاسک سونپا ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب سے رابطے میں رہیں, انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں, مفاہمت پیدا کریں ٹی او آرز پر. یعنی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ کوئی بیچ کا رستہ نکل آئے. تو ڈار صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اگر اپوزیشن نہ مانی اب کے بار تو ہم جو ٹی او آرز ہمارے ہیں مجوزہ وہ ہم شائع کروا دیں گے تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے. چلیے وہ تو جب شائع کریں گے دیکھیں گے. اس وقت تو صورت یہ ہے کہ وزیر اعظم واپس آئے ہیں اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے تو اگر 10 آدمی ملتے ہیں تو ان میں سے 6 یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپریشن ہوا ہے. ہاں بالکل یہ پوچھا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ پروپیگنڈے کی کیسی صورت ہے. اور وہ ہمارے مرتضیٰ علی شاہ آئے ہوئے تھے لندن سے, تو وہ جب ان سے یہ بات اس پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ کہنے لگے ملکہ برطانیہ کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے اپنی آنکھ کا آپریشن کرایا ہے. اور جب سروے کیا گیا تو میجورٹی لوگوں کی تھی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے. نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاستدانوں کے بارے میں اس طرح کے شکوک و شبہات رہتے ہیں. اور جب یہ گفتگو کر رہے تھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے کھانے کی تو وہاں 2 آدمیوں نے سوال کیا جناب واقعی آپریشن ہوا ہے. اب مرتضیٰ علی شاہ بھی خود گواہ ہے اور ہم بھی اس کو خود دیکھ چکے اور وزیر اعظم سے مل چکے اور ان کی ٹانگوں سے ان کے کندھے سے جو وینز لی گئی ہیں وہ بھی دیکھ چکے. اب اس کے بعد بھی اگر یہ سوال ہوتا ہے تو بس پھر کیا کیا جا سکتا ہے. بہرحال وزیر اعظم واپس آئے ہیں. اب ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا. ان کا تو طیارہ جو ہے اگر کسی نے حساب لگا 30 کروڑ روپے اور 40 کروڑ روپے خرچ ہو گیا. 777 پتہ نہیں وہ کس بات پہ خرچ ہو گیا. ویسے تو مناسب بات ہوتی کہ وزیر اعظم پی آئی اے کے عام طیارے سے آ جاتے, بزنس کلاس میں آ جاتے, لیکن بزنس میں آنا تھا اور کس میں آنا تھا. لیکن بھارت دوسرا عملہ بھی موجود تھا اور اس کی وجہ سے سوچا گیا کہ طیارہ جو ہے تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. یعنی ایک طیارہ جو ہے قطر نے دیا تھا. حکومتی ذرائع کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ قطر کا طیارہ جو تھا پی آئی اے کے لیے دیا گیا تھا, لیکن وزیر اعظم کے طیارے کا استعمال ہوتا رہا. صدر مشرف صاحب کے دور میں بھی استعمال ہوتا صاحب نے بھی یوز کیا اور جیلانی صاحب نے بھی, زرداری صاحب نے بھی, مشرف صاحب نے بھی, سب اس کو یوز کیا اپنی مختلف پروازوں کے لیے. تو یہ اگر وزیر اعظم نے اپنی بیماری کے سبب اس کو استعمال کر لیا ہے تو اس پر یہ حساب کتاب پتہ نہیں کس طرح لگائے گا کہ 30 کروڑ روپے ایک پرواز پہ کیسے خرچ ہو گیا. تو یہ جو سیاست ہے نا اس کے بھی اپنے کچھ حدود قدود ہونے چاہیے. اگرچہ کہ میں ذاتی طور پر اس رائے کا حامی ہوں کہ اگر عام طیارے سے ہمارے حکمران سفر کرنا شروع کر دیں زیادہ بہتر ہے شیڈول فلائٹ سے تو زیادہ بہتر ہے. وہ جو سوال دوسرا سے جڑا تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو ٹی او آرز پر مفاہمت کی حکومتی کوشش ہے وہ آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے یا بلاول بھٹو زرداری آپ کو اپنے نئے انکل کے ساتھ کنٹینر پر دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں, میں نے اس کا اظہار بھی کیا اس کا کہ جب آپ نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس داخل کر دیے ہیں اور اس میں پاناما لیکس بھی لکھ دی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہاں پہنچی ہے اور ہمارے جو ایان علی کے وکیل ہیں ہمارے لطیف کھوسہ صاحب وہ بھی بڑی دیانت کی امانت کی جناب دعائیاں دیتے ہوئے پہنچے ہیں اور خود پی ٹی آئی بھی پہنچی ہے. تو پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر لے تو پھر تو ٹی او آرز کے اوپر بحث کا فائدہ کیا, جواز کیا ہوگا. جب ایک فورم پر آپ ایک بحث کریں گے نا دوسرا فورم کیسے کریٹ کریں گے. لیکن بہرحال اگر یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اتفاق رائے سے کوئی بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے, اس کی آرزو بھی کی جانی چاہیے. ہر مسئلے پر لڑنے کی کیا ضرورت ہے, جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول کنٹینر پر نئے انکل کے ساتھ نہیں, بلاول اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بڑے ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. کئی لوگ تو مجھے ملے انہوں نے کہا جی جب بلاول صاحب اور عمران خان صاحب ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دیانت اور امانت کی گفتگو کر رہے ہوں گے تو پھر اس کے بعد جناب یہ سارا معاملہ جو ہے ویسے اخلاقی طور پر ختم ہو جائے گا اور خان صاحب کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. لیکن دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں
تو जब ये दोनों कुव्वत की में ताकत इजाफा हो मिलेगी जाता है। तो इसमें इजाफा होगा उनकी ताकत में। ठीक। और अखलाकी ताकत में कमी हो जाए तो मादी ताकत में इजाफा होगा। ठीक। अब देखिए अखलाक जीतता है या मादा जीतता है। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मकबूजा वादी की जो ताज़ा सूरत हाल है उसका जिक्र भी हम करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा वादी में मुसलसल तीसरे रोज़ कर्फ्यू है जब से बुरहान रबानी साहब की शहादत हुई। उसके बाद जो भारतीय फ़ौज की बर्बरियत शामी साहब वो अपनी इंतहा पर पहुंची है। सूरत हाल ये है कि अब तक 25 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 450 ज़ख्मी हैं और तीसरे रोज़ कर्फ्यू है। और हुर्रियत ने भी 15 जुलाई तक हड़ताल की कॉल दे दी है। सैयद अली शाह गिलानी साहब, मीरवाइज़ उमर फारूक और यासिन मलिक बदस्तूर नज़रबंद हैं। अजीत डोवल साहब गए थे मोदी साहब के साथ अफ्रीका के दौरे पर, उनको अपना दौरा मनसूख करना पड़ा, वापस आ रहे हैं इस सूरत हाल से को निपटने के लिए। राजनाथ सिंह जो उनके होम मिनिस्टर हैं उनको इस सूरत हाल को देखते हुए कांग्रेस से रब्ता करना पड़ा कि जनाब अब क्या किया जाए। वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने सोपर में एक थाना नजर आतिश कर दी और पुलवामा में एक भारतीय एयरफोर्स की एयरपोर्ट थी उसको भी निशाना बनाया। तो एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पर, उसका एक जुमला भी कोट हम करेंगे। ये जो वहाँ पर इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात है कठपुतली हुक्मरान, उनके एक मेंबर हैं, वो ये कहते हैं कि 1990 के बाद हुर्रियत की जो लहर अब उठी है वो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। यानी हुकूमत खुद एतराफ़ करिए कि एक नई लहर है आज़ादी की और हुर्रियत की शामिल सब कश्मीर में। ये जो बुरहान वानी है ये हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर जी, 21 साल की उम्र है इनकी जी, और एक हमारे सरकारी स्कूल सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं, उनके बेटे आला तालीम याफ्ता नौजवान। और इसमें उन्होंने यानी एक जहाद कश्मीर में शिरकत की, हथियार उठाए, क्योंकि जो सूरत हाल है वहाँ की और जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है उसने जो पढ़े लिखे नौजवान जो है उनको भी राग़िब कर दिया है इस तरफ कि ये मामला जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये लड़के आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी। आप देखें और जब ये बुरहान वानी का जो जनाजा हुआ है लाखों अफराद उसमें शरीक हुए हैं। बिल्कुल। और इतना एक हजूम था, इतना बड़ा हजूम था जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता और लोग जो हैं बेखौफ हो गए हैं। अब ये असल में जो इंडिया है उसके हुक्मरान ये समझते हैं कि जो हम ये जितना वक्त गुजरेगा इस मसले को हम सर्द खाने में डालते चले जाएंगे। हालांकि ये बात गलत साबित हो चुकी है। 7 दहाइयाँ होने को आई हैं लेकिन ये मसला जो है दबा नहीं सके वो, और इसमें हुर्रियत की आग जो है सर्द नहीं हो सकी। पहले तो कहा था पाकिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग भेजे जाते हैं। अब तो ये सारे नौजवान जो हैं वहीं के पढ़े लिखे नौजवान हैं, वहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहीं ललकार रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी लाखों की तादाद में जो भारतीय फौजी हैं वहाँ उनको उनके सामने सीना तान कर खड़े हैं। तो ये सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती और भारत को सबक सीखना चाहिए। कश्मीरियों का ये फैसला है, वो भारत के साथ नहीं रहेंगे। अब ये जब इस पर भले भारत तो बार बार मुज़ाकरात पे तैयार नहीं होता। अब ये मोदी साहब आए तो उन्होंने कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से मुज़ाकरात को मुलतवी किया और अब भी वो कश्मीर के बामकसद और बामानी बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती की हुकूमत है वहाँ, उससे कोलिशन है बीजेपी की, लेकिन उनकी हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और कोई उनको हुकूमत मानने को तैयार नहीं है और हुकूमत की बात कोई मरकजी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। जेलें भर गई हैं और लोग जो हैं उनके जज्बात जो हैं उनको काबू नहीं किया जा पा रहा। तो ये जो आज़ादी की तहरीक है, अब कई दोस्त हमारे यहाँ बैठे वो इससे यहाँ कांप रहे हैं। आपके वहां तो सीने उन्होंने वहां कुछ ज्यादा किए हुए हैं, कपकपी उनको यहाँ तारी है कि पता नहीं क्या होगा। अब भाई कपकपी यहाँ तारी करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है, भारत का नहीं है। और भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मसले का हल तलाश करना होगा, कश्मीरियों की आरज़ुओं के मुताबिक, उमंगों के मुताबिक। और जो कुछ भी कर लिया जाए ये मसला जो है
پیچیدہ ہوتا جائے گا، اس کو یہ آپ سرد سب خانے میں نہیں ڈالا جائے جا گا. بالکل. اچھا شام صاحب، ابھی سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر صحافی دوستوں کے توسط سے بھی ایک تصویر ہمیں ملی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں ایک جو دنیا کا موسٹ ریکگنائز جیپنیز ریسٹورنٹ ہے وہاں پر کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو چند دوستوں کے ساتھ. اب یہ جو عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی. اب عمران خان صاحب جو ہے چند دوستوں کے ساتھ اگر کسی اعلیٰ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو کھانا کھانے کی سکت رکھتے ہیں، ان کے دوست بھی ایسے ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے اور اس میں پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح جب نواز شریف صاحب اگر کہیں ہاورڈ میں کسی دکان پہ کوئی چیز خریدتے پائے جاتے ہیں تو وہ شور مچاتے ہیں، ان کے کبھی ان کے بوٹ ان کی قیمت لگاتے ہیں. دیکھیے سارے باوسیلہ لوگ ہیں. عمران خان صاحب بھی کوئی فقیر نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کی ایک بڑے یعنی بزنس میں گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اس طرح کی اپنے وقت ضائع نہ کریں اور اپنے جذبات جو ہیں وہ ضائع نہ کریں، ان کو کسی اچھے کام پر لگائیں اور الیکشن کی تیاری کریں اور ایک دوسرے سے نپٹیں. اچھا جی، آج جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ بھی ان کی بڑے طویل عرصے کے بعد ان کی ایک تفصیلی پریس کانفرنس ہمیں دیکھنے کو ملی. مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے، مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے. ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ 260 متحدہ کے جو اہم عہدیدار ہیں وہ ان کی پاکٹ میں ہماری پارٹی میں آ چکے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی متحدہ جو شور کرتی ہے کہ جناب کارکن لاپتہ ہیں تو ان کے کوائف فراہم کیے جائیں. انہوں نے گفتگو کا کرکس یہ تھا کہ شاید متحدہ خود انہیں غائب کر دیتی ہے اور الزام کسی اور پر لگایا. متحدہ پر یہ الزام تو لگایا جاتا ہے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ جو متحدہ ہے اور اس کے جو مخالفین ہیں وہ ایک دوسرے سے اسی طرح نبٹتے رہتے ہیں. جب امجد صابری صاحب کا شہادت ہوئی تو متحدہ کے رہنماؤں نے فوراً مصطفیٰ کمال کی طرف انگلی اٹھا دی اور کہا کہ انہیں پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس میں شامل ہونے کے لیے کہا جا رہا تھا، دھمکی دی جا رہی تھی. حالانکہ اس کا کوئی اس طرح کی کوئی خبر جو ہے کہیں سے سراغ نہیں مل سکا اس کا، لیکن یہ بات چلا دی گئی. ظاہر ہے پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی جواب دیں. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا جناب جو غائب ہوتے ہیں، اور یہ اکثر کئی لوگ ان سے میں نے یہی بات سنی، وہ کہتے ہیں جو متحدہ کے کارکن غائب ہوتے ہیں، متحدہ ان کو خود ہی ان سے مایوس ہو کے کیفر کردار تک پہنچاتی ہے یا انہیں غائب کرتی ہے، پھر دوسروں پر الزام لگاتی ہے. تو اگر یہ ساری جماعتیں جو ہیں کو آپس میں سیاست جو ہے یہ سیاسی طریقے سے کریں اور ایک بھی عوام جو ہیں ان کی حمایت حاصل کرنی ہے نا، اور جو ان کی جو سپورٹ لوگوں کی مل جائے گی وہ پارٹی آگے آ جائے گی. بالکل ٹھیک. شام صاحب پروگرام وقت یہاں پر ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اب کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.